السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے خاندانی کامیابی۔ اپنی شادی پر ابا راضی تھے اور نہ اماں، مگر ان کے والدین دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کو مرے جاتے تھے۔ تبھی دیکھنے والے کہتے تھے کہ اس زبردستی کی شادی کا انجام برا ہوگا۔ انجام سے بے پرواہ قدرت نے مجھے میری ماں اور باپ کے درمیان نانی کے سپنوں جیسے پل کی صورت پیدا کر دیا۔ نانی کا خیال تھا بچی ہو گئی ہے، دیکھ لینا، اب یہ دو کنارے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے بھی قریب آ جائیں گے۔ ان کی بیٹی ہو گئی ہے تو نباہ بھی ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہوا۔ ابھی میں صرف 6 ماہ کی تھی کہ اماں اور ابا میں طلاق ہو گئی۔ ابا کی زندگی سے حالات کی باد سموم سارے پھول پتے اڑا لے گئی تھی۔ میں یہی ببول کا کانٹا بنی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ماں اور باپ دونوں کے دل میں چبھنے لگی۔ کبھی ماں کی محبت بھری گود کو ترستی اور کبھی باپ کے پیار بھرے بولوں کو تڑپتی۔ پہلے ابا نے مجھے ماں سے چھینا، پھر زمانے نے ماں کو مجھ سے چھین لیا۔ جن دنوں اماں کو طلاق ہوئی وہ 17 برس کی تھی، خوبصورت تھیں، کیسے گھر بٹھائی جا سکتی تھیں۔ ان کی دوبارہ شادی کر دی گئی اور میری ماں کا گھر آباد ہو گیا۔ نانا نانی کو سکون ملا، مگر میری دنیا تو پھر بھی برباد ہی رہی۔ جب دوسرے بچوں کو اپنی ماؤں سے لپٹتے دیکھتی، دل میں ایک ہوف سی انہتی ادھر ادھر گلیوں میں بھٹکا کرتی۔ وہ راستے تلاش کرتی جن پر چل کر میں ماں کے پاس پہنچ جاؤں، مگر وہ راستے مجھے نہ ملے کہ وہ سب کھو چکے تھے۔ مل بھی جاتے تو میں ان پر چل نہ سکتی تھی کہ ابا کی تحویل میں تھی۔ ابا جلد میری ذمہ داری سے گھبرا گئے۔ ایک ننھی بچی کی پرورش بن ماں کے آسان نہیں تھی۔ مرد کے لیے کمانا تو آسان ہوتا ہے، بچے پالنا مشکل ہے۔ ابا نے میری نانی سے التجا کی کہ مجھے گود لے لے۔ نانی ان کی قریبی رشتہ دار تھیں اور میں ان کے جگر کا ٹکڑا اور ان کی چہیتی بیٹی کی اولاد تھی۔ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ جھٹ حامی بھر لی میں باپ کے گھر سے نانی کے گھر آ گئی، اس شرط پر وہ مجھے میری ماں کے حوالے نہیں کریں گی، کیونکہ والد نہیں چاہتے تھے میں سوتیلے باپ کے ٹکڑوں پر پلوں۔ پہلے ماں کی جدائی کا دکھ سہا، پھر باپ سے دوری کا دکھ بھی سہ لیا۔ والد نے میرے خرچہ کا ذمہ اٹھا لیا اور میں در در بھٹکنے سے بچ گئی۔ نانی کو میرے آ جانے سے سکون مل گیا اور میں تائی پھوپھیوں کے گھروں جا رہنے سے بچی۔ ماں بھی خوش ہو گئی کہ چلو اپنے پاس نہ رکھ سکو گی، بیٹی کی صورت تو دیکھ جاؤں گی۔ ہمیشہ کی دوری سے کبھی کبھی کا ملاپ اچھا ہے، ایک دوجے کی شکلیں تو نہ بھولیں، مگر جو یہ کہتے ہیں کہ مر کر بچھڑ جائیں تو صبر آ جاتا ہے، یہ کبھی کبھار کا ملنا پیار کی پیاس کو اور بھڑکا دیتا ہے۔ یہی ہوا کہ جب ماں نانی کے گھر آئیں، مجھ سے ملتی، رونے لگتی۔ میں بھی ان کو روتا دیکھ کر روتی اور ان سے لپٹ جاتی۔ امی نانی کو کہتی میری بیٹی مجھے دے دو، اس کے بغیر سکون نہیں ہے۔ نانی عذر کرتی کہ اس کا باپ مجھ سے وعدہ لے گیا ہے، اس بڑھاپے میں مجھ کو جھوٹا نہ بناؤ، میرے سفید بالوں کی لاج رہنے دو۔ وہ مجھے جی جان سے اوپر رکھتی، لیکن یہ قدرتی امر ہے کہ جب ماں آ کر روتی دھوتی تو میرا دل بھی ان کی طرف کھنچنے لگتا اور میں ان سے یوں لپٹ رہتی جیسے ایک بیل درخت سے لپٹ جاتی ہے۔ تب ماں کی جدائی موت لگنے لگی، ہر دم یہی چاہتی کہ ماں کے ساتھ چلی جاؤں، مگر بوڑھی نانی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہی کے پاس رہنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھار میرے سوتیلے والد بھی امی کے ساتھ نانی گھر آ جاتے تھے اور ہم ماں بیٹی کا یہ اداس ملاپ دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ بلا آخر یہ روز روز کا رونا دھونا رنگ لے آیا۔ ایک روز جب کہ نانی ہسپتال گئی ہوئی تھی، سوتیلے باپ نے مجھے امی کی بیمار کا کہہ کر ورغلا لیا اور اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ میں ماں کے گھر آ کر خوش ہو گئی اور نانی کا سارا پیار بھول بیٹھی کہ ماں آخر ماں تھی اور اس کے پیار کی بو باس ہی سب سے جدا تھی۔ سوتیلا باپ بھی کچھ ایسا برا نہ تھا، محبت جتلاتا اور نرمی سے پکارتا تھا، ہر فرمائش پوری کرتا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتا۔ یہاں آ کر روح کے کافی قرب دور ہو گئے تھے، وہ خلا بھی بھر گیا جو ماں باپ کی جدائی سے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ میں خاصی افسردہ ہو گئی، اب لگتا تھا جیسے کسی نے راستے کے پتھر کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ہو اور آنے جانے والوں کی ٹھوکروں سے بچا لیا ہو۔ 13 سال تک سوتیلے باپ نے مجھے باپ جیسے
جیسی محبت دی اور اس پیار میں ذرا بہر بھی کمی نہ آنے دی، لیکن جب میں 16 برس کی ہو گئی تو اچانک اس کی محبت اور انسیت ایک نئے رنگ میں بدل گئی۔ اب اس کی نظروں میں باپ کا سابیلوس جذبہ نہ رہا، جیسے وہ کسی دوسری سوچ میں غرق رہنے لگا ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی اور ہی تاثر ابھر آیا تھا۔ اب مجھے اس شخص سے ڈر آنے لگا، اس کی طرف دیکھنے سے خوف محسوس ہوتا اور کبھی کبھی تو اس کی گہری آنکھوں سے جھرجھری آ جاتی۔ وہ گھر جو پہلے میرے لیے چمن جیسا تھا، جہاں میں ایک کومل کلی کی طرح کھلی رہتی تھی، اب وہی گھر مجھ کو ایک اندھیرا اور سنسان ویرانہ لگنے لگا تھا۔ ایک روز جب امی پڑوس میں گئی ہوئی تھی، میں اکیلی بیٹھی سبزی بنا رہی تھی کہ میرا یہ نام نہاد باپ آ گیا۔ مجھ کو تنہا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، اس کا چہرہ مجھے ایسا نظر آیا کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی نگاہوں میں بھیڑیے جیسی جھپٹ تھی، تو چادر کھول کر نکل بھاگوں کہ خدا کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اسی وقت میری ماں آ گئی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ شکریہ۔